آج ہم ایک بہت پرانے لیکن اہم قانون پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کا الیکٹریسٹی ایکٹ 1910۔ یہ معلومات دی پاکستان کورٹ سے لی گئی ہیں۔ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا قانون ہے یہ۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بجلی کی سپلائی، اس کے کام وام اور قانون توڑنے پر کیا ہوتا تھا اس ایکٹ کے مطابق۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بجلی کا نظام چلانے کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل، ایکٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اسی لائسنسنگ کے بارے میں ہے، اور یہ لائسنس دینا جو تھا وہ صوبائی حکومت کا کام تھا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکٹ میں یہ بھی تھا کہ ایک ہی علاقے میں مطلب ایک سے زیادہ کمپنیاں بھی کام کر سکتی ہیں، ضروری نہیں تھا کہ کسی ایک ہی کمپنی کو لائسنس ملے۔ اچھا، یعنی کوئی ایک اجارہ داری نہیں تھی؟ جی، قانون میں تو یہی گنجائش رکھی گئی تھی، شاید مقصد مقابلہ بازی کو فروغ دینا ہو۔ اور اگر کوئی لائسنس والی کمپنی وہ ٹھیک سے کام نہ کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، تو کیا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا تھا؟ ہاں بالکل ہو سکتا تھا۔ کئی وجوہات تھیں اس کی، مثلاً اگر کمپنی جان بوجھ کر اور کافی ٹائم تک اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، یا لائسنس کی جو شرطیں ہیں انہیں توڑے، یا سمجھے دیوالیہ ہو جائے۔ بنیادی طور پر اگر وہ عوام کو بجلی دینے میں ناکام رہے۔ اچھا، تو اگر لائسنس منسوخ ہو گیا اور وہ کمپنی کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا اس کمپنی کا؟ ایسی صورت میں ایک نوٹس دینے کے بعد وہاں کی جو لوکل اتھارٹی ہے یا پھر صوبائی حکومت، ان کو اختیار مل جاتا تھا کہ وہ اس کمپنی کا سارا سسٹم، پورا کاروبار خرید لے۔ ایکٹ میں اس کے لیے انڈر ٹیکنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انڈر ٹیکنگ یعنی پورا سیٹ اپ۔ ہاں جی، بالکل پورا سیٹ اپ۔ اور اگر قیمت پر جھگڑا ہو تو معاملہ ثالثی یعنی آربیٹریشن سے طے ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور ہاں، ان کمپنیوں کو اپنے سالانہ حساب کتاب بھی جمع کروانے ہوتے تھے، شفافیت کے لیے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، لائسنس مل گیا، اب کام شروع کرنا ہے، تاریں بچھانی ہیں، کھمبے لگانے ہیں۔ اس کے لیے تو ظاہر ہے سڑکیں یا شاید ریلوے لائنیں بھی استعمال کرنی پڑتی ہوں گی۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ جی، اس کا باقاعدہ پروسیجر تھا۔ کمپنی کو کام شروع کرنے سے کم از کم 1 مہینہ پہلے متعلقہ ادارے کو، جیسے سڑک کا محکمہ ہے، انہیں نوٹس دینا پڑتا تھا۔ 1 مہینہ پہلے؟ جی، اور ساتھ میں کام کی تفصیل اور نقشہ بھی دینا ہوتا تھا۔ اگر وہ محکمہ اعتراض کرتا تو پھر فائنل فیصلہ صوبائی حکومت کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ کام بھی ہو جائے اور لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ بالکل۔ اور اگر کسی کی اپنی ذاتی زمین ہو یا کوئی پرانی پائپ لائن یا تار پہلے سے موجود ہو راستے میں، اس کے لیے بھی پہلے مالک کو نوٹس دینا ضروری تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی تنازع کھڑا ہوتا، تو یہاں بھی ثالثی کا آپشن موجود تھا۔ اچھا۔ کوشش یہی تھی کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا بھی خیال رکھا جائے، اور اگر کوئی نقصان ہو تو اس کا معاوضہ ملے۔ یہی اصول کسی حادثے کی صورت میں جو نقصان ہوتا اس کے معاوضے پر بھی لاگو تھا۔ اور وہ جو ہوا میں تاریں لٹکتی ہیں، ایریل لائنز؟ جی، ان کے لیے بھی خاص منظوری لینی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا صارفین کی بات کرتے ہیں۔ کیا بجلی کمپنی کسی ایک صارف کو زیادہ اہمیت دے سکتی تھی دوسروں کے مقابلے میں؟ نہیں، قانون میں اس سے منع کیا گیا تھا۔ ایکٹ صاف کہتا تھا کہ بجلی دینے کے جو معاہدے ہیں ان میں کسی کو غیر مناسب ترجیح نہیں ملے گی، اور جو چارجز ہوں گے، جو قیمت ہوگی، وہ مناسب ہو اور لائسنس کی شرائط کے اندر ہو۔ یہ تو صارفین کے لیے اچھی بات تھی۔ اور اگر کوئی صارف بل نہ دے تو کیا ہوتا تھا؟ بجلی فوراً کاٹ جاتی تھی؟ نہیں، فوراً نہیں، کم از کم 7 دن کا واضح تحریری نوٹس دینا پڑتا تھا۔ 7 دن کا نوٹس؟ جی، 7 دن کا۔ اس کے بعد ہی وہ سپلائی کاٹ سکتے تھے، اور وہ بھی تب تک جب تک پیسے ادا نہ ہو جائے۔ اور میٹر کا کیا کردار تھا؟ میٹر بہت اہم تھا۔ اسی سے پتہ چلتا تھا کہ کتنی بجلی استعمال ہوئی۔ اگر میٹر صارف کا اپنا تھا تو اسے ٹھیک رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اور اگر کرائے پر لیا ہوا تھا تو پھر کمپنی ذمہ دار تھی۔ آخر میں ذرا جرائم اور سزاؤں کی بات کر لیں۔ بجلی چوری کا مسئلہ تو آج بھی ہے، کیا اس پرانے ایکٹ میں بھی اس کا ذکر تھا؟ جی بالکل تھا۔ بجلی چوری کے لیے ایکٹ میں ڈس آنیسٹ ایبسٹریکشن آف انرجی کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، مطلب بے ایمانی سے بجلی حاصل کرنا۔ اچھا۔ اور اس پر سزا تھی 3 سال تک قید یا جرمانہ، یا پھر دونوں۔ 3 سال قید، یہ تو اس زمانے کے حساب سے کافی سخت سزا لگتی ہے۔ جی، واقعی سخت تھی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ شروع سے ہی سنجیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر بھی سزائیں تھیں۔ اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو؟ اگر بجلی بنانے، بھیجنے یا استعمال کرنے کے دوران کوئی ایسا حادثہ ہو جس میں کسی کی جان چلی جائے یا شدید خطرہ ہو جان جانے کا، تو جو بھی متعلقہ شخص تھا اس پہ لازم تھا کہ فوراً علاقے کے الیکٹرک انسپکٹر کو بتائے اور ساتھ میں جو بھی ذمہ دار سرکاری اتھارٹی ہو اسے بھی اطلاع دی۔ اور لڑائی جھگڑے یعنی تنازعات کیسے حل ہوتے تھے؟ جیسا پہلے بھی بات ہوئی، کئی جگہوں پر ثالثی یعنی آربیٹریشن کا سسٹم رکھا گیا تھا۔ صحیح۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ بجلی کے جو بقایا جات تھے جو بل ادا نہیں ہوئے، انہیں بقایا جات اراضی یعنی لینڈ ریونیو کے طور پر وصول کیا جا سکتا تھا۔ یعنی حکومت کافی سختی سے وصولی کر سکتی تھی۔ کہ یہ جو 1910 کا قانون ہے، پرانا ضرور ہے لیکن پاکستان میں بجلی کے نظام کی قانونی بنیاد اسی نے رکھی۔ لائسنس کیسے ملے گا، کام کیسے ہوگا، صارفین کے کچھ حقوق اور قانون توڑنے پر سزائیں، یہ سب چیزیں اس ایکٹ سے آئی ہیں۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا ہے، نئی چیزیں آئی ہیں، لیکن اس قانون کی جو روح ہے وہ کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہے۔ بالکل۔ تو یہاں آ کر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانا یہ قانونی فریم ورک، آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، بجلی کی جو ہماری بڑھتی ہوئی ضرورتیں ہیں، پھر ماحول دوست توانائی کی بات ہو رہی ہے، ان سب کے سامنے یہ کتنا کارآمد ہے، اور مستقبل کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اس بنیاد پر ہمیں مزید کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔